ذکر یہ چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کو بھی ہم نے مکمل دین دیا، ایک راستہ دیا مضبوط واضح دلائل والا، اور اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھی دین کے ایک سیدھی شاہراہ کے اوپر کھڑا کیا، اور آپ اسی پہ چلیے، اور ان بے علم لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، اور اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی شاہراہ اور بنایا ہوا راستہ جو بندہ اس پہ چلتا ہے اس بندے کے لیے کامیابی ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ھذا بصائر للناس، یہ بصیرت کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، سمجھ کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے۔ جس طرح کوئی بندہ اپنے بزرگوں کی اور بڑے لوگوں کے تجربات جوانوں کو، شاگردوں کو بندہ بتاتا ہے نا، تو بندہ کہتا ہے یہ مجرب باتیں ہیں، آزمودہ نسخے ہیں، یہ بڑوں کے بتائے ہوئے تجربات ہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کریں، تو اس کو کہتے ہیں بصائر، بصیرت والی باتیں، کھلی باتیں، روشن باتیں۔ اور حضرت شاہ عبد القادر نے معنی کیا اور مزہ آ گیا، انہوں نے معنی کیا ھذا بصائر، یہ سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں، سوجھ بوجھ کی باتیں ہیں، للناس لوگوں کے لیے، وہدا اور ہدایت والی باتیں ہیں، ورحمۃ لقوم یوقنون، اور یہ قرآن رحمت بھی ہے لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس پہ یقین رکھتے ہیں۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، اب آگے اللہ رب العزت اپنے عدل و انصاف کو ذکر فرماتے ہوئے کہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں برائیاں کمائی، برے ہی کام کیے، برائیاں، شر وہ اکٹھا کیا، اور دوسری طرف وہ ہیں جو ایمان والے، نیک اعمال کرنے والے۔ کیا ہم ان کی زندگی موت کو برابر کر دیں گے؟ نہیں، ان کی زندگی بھی برابر نہیں ہے، ان کی موت بھی برابر۔ جب زندگی اور موت برابر نہیں ہے تو ان کا انجام بھی برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں ایمان، نیک عمل کرنے والا بندہ، اس کی قدر بھی ہے، اس کا احترام بھی ہے، اس کا مقام بھی ہے، اس کا مرتبہ بھی ہے۔ اور جو بندہ جس نے ساری زندگی برائی کمائی اور برا کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، وہ اللہ رب العزت کے ہاں کوئی قدر اور منزلت والا نہیں ہے۔ ام حسب الذین اجترحوا السیئات، کیا گمان کر دیا ان لوگوں نے، اجترحوا جنہوں نے کمائی، جنہوں نے اکٹھی کی، جنہوں نے جمع کی، السیئات ہر قسم کی برائیاں، ان نجعلہم کہ ہم کر دیں گے ان کو ایمان والوں کی طرح، سواء برابر، محیاہم و مماتہم موت بھی اور زندگی بھی ان کی برابر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب زندگی موت برابر نہیں ہے تو قیامت کے دن انجام اور مقام بھی برابر نہیں ہے۔ 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، ایک طرف ان لوگوں کی موت کا وقت ہے جو نیک لوگ ہیں، ان کے اوپر جب فرشتے آتے ہیں ان کی روح قبض کرنے کے لیے تو طیبین، اور یقولون سلام علیکم، وہ آ کے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچا دیتے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ادخلوا الجنہ، ادھر آپ کی آنکھیں بند ہونی ہیں، ادھر اللہ نے آپ کے لیے جنت تیار کی ہے۔ اور جو دوسرے آدمی ہیں تو ان کے لیے موت، فرشتے آئیں گے ان کے پاس اور وہ ان کی طرف صلح کا پیغام کریں گے کہ ہم اللہ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن فرشتے ان کو کہیں گے اب صلح کا وقت ختم ہو گیا ہے، صلح کا وقت اس وقت تھا جب تک تم زندہ تھے، اب آخرت کے مقام اور منازل تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گئے ہیں، اب وہ وقت ختم ہو گیا۔ تو زندگی بھی دونوں کی برابر نہیں ہے اور موت
اور موت کے وقت خروج روح کا انداز وہ بھی دونوں کا برابر نہیں۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، فرشتے جب ان کی روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو مارتے ہیں ان کے منہوں کے اوپر اور ان کی پیٹھوں کے اوپر۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور فرشتے ان کو کہتے ہیں چکھو اب عذاب جہنم کا، جلانے والا یہ عذاب چکھو۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی زندگی دے، آمین، ایمان پہ موت دے، اور موت کے وقت اللہ اپنی رحمت والا معاملہ کرے، اور فرشتوں کے ہاتھوں ہم ان لوگوں کے اندر شامل ہوں جن کی طرف فرشتے سلام لے کے آتے ہیں۔ آمین، اللہ سے جو مانگنا ہے نا، کسی دنیا کے کسی بندے سے تو ہم نے مانگنا نہیں ہے، مانگنا کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ تو اللہ سے بندہ مانگے اور دل کھول کے مانگے، دل کھول کے مانگے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ سے بندہ دعا کرے، یا اللہ زندگی بھی ایمان والی، موت بھی ایمان والی، اور یا اللہ موت کے وقت ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ فرشتے تیرا سلام لے کے ہمارے پاس آئیں، اور مرتے وقت یا اللہ جنت اور مستقر رضوان اور رضا کا یا اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے کر دینا۔ اور واقعی نا اس کے بغیر اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کبھی بندہ تنہائی میں اور خلوت میں بیٹھ کے سوچے نا، اس کے بغیر اور کوئی چیز ہی نہیں ہے، ساری چیزیں بے جان ہیں، بے روح ہیں، ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے پھیکی چیزیں ہوں۔ میٹھی چیز یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، بس اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ رب العزت بس جس منزل کی طرف ہم جا رہے ہیں، جس سفر پہ ہم چلے ہوئے ہیں، اللہ ہمارا وہ سفر آسان کر دے۔ اچھا کبھی کبھار یوں ہوتا ہے، میرے ساتھ تو یہ کئی مرتبہ اس طرح ہوا، رات کے وقت اچانک آنکھ کھلے نا اور اندھیرا ہو، کمرے میں بجلی چلی جائے، جب بالکل اندھیرا ہو تو اچانک آنکھ کھلے نا تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سانس بند ہو رہا ہے، بندے کا جی چاہتا ہے بندہ بستر چھوڑے اور دروازہ کھولے اور باہر نکلے۔ اچھا اسی وقت فوراً یہ خیال آ جاتا ہے، یا اللہ یہ تو دنیا کا اندھیرا تھا، اور اس پہ ہمارا دل یوں تنگ ہوا کہ ہم بمشکل دروازے تک پہنچے کہ روشنی نظر آئے اور سانس لے ہم۔ پتہ نہیں جب ہماری آنکھیں بند ہوں گی اور قبر، جس کے بارے میں وہ قبر خود آواز لگا کے کہتی ہے انا بیت الظلمہ، میں اندھیرے کا گھر ہوں، یا اللہ اس اندھیرے میں اپنی رحمت کے ساتھ ہمارے لیے روشنی کا بندوبست کر دینا، اس اندھیرے میں ہمارے لیے روشنی اور ضیاء اور نور کا بندوبست کر دینا۔ اور جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا، ایمان اس آدمی کے لیے نورانیت ہے۔ آگے آ رہا ہے سورۃ الحدید میں، وہاں پر آئے گا کہ منافق اور کافر وہ اہل ایمان کو کہیں گے کہ یہ جو روشنی تمہارے پاس ہے یہ تم نے کہاں سے لی، یہ ہمیں بھی کوئی دو۔ وہ اندھیروں میں ہوں گے اور وہ کہہ رہے ہوں گے یہ جو روشنیاں تمہارے پاس ہیں آج ہمارے پاس کیوں نہیں۔ جس طرح ہم دنیا کے بڑے بڑے کافروں کو دیکھتے ہیں، ان کے پاس دنیا کے مادی وسائل ہیں اور ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بھی ہوتی، یہ بڑی بڑی لمبی چوڑی گاڑیاں اور بڑے بڑے محلات اور جہاز اور ہیلی کاپٹر اور سونے چاندی کے ڈھیر، یہ ہمارے پاس بھی ہوتے نا، لیکن مل بھی جائیں تو کیا ہے، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ایمان اور قیامت کے دن ایمان والی روشنی نصیب فرمائے۔ آمین۔ اللہ فرماتے ہیں برابر نہیں ہے، جو لوگ برائیاں کرنے والے، جو لوگ گناہ کرنے والے، وہ اور نیکیاں کرنے والے، یہ دونوں آپس میں برابر۔ دنیا کے لوگ بھی ان کو برابر نہیں، دنیا میں بھی اچھا اور برا برابر نہیں ہے، دنیا میں بھی ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہے، دنیا میں بھی قاتل اور مقتول برابر نہیں ہے۔ تو جب دنیا میں یہ برابر نہیں ہے، دنیا والے بھی ان کو برابر نہیں سمجھتے، تو اللہ فرماتے ہیں میں بھی ان دونوں کو قیامت کے دن برابر نہیں کروں گا۔ ہاں ساء ما یحکمون، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے نا تو بہت برا وہ فیصلہ کر رہا ہے۔ وخلق اللہ السماوات والارض بالحق، اور پیدا کیا اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کو ظاہر کرنے کے لیے، وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ،
جس نے اپنی خواہشات کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ علم، اور ان خواہشات نے اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا علی علم، باوجود جاننے کے، اس بندے کو پتہ ہے لیکن وہ خواہشات کا بے لگام گھوڑا اس کے پیچھے بھاگا جا رہا ہے، تو اللہ بھی اس کو گمراہی کی طرف پھینک دیتے ہیں۔ وختم علی سمعہ، اور اللہ نے مہر لگا دی اس کے کانوں پہ، وقلبہ، اس کے دل پہ، وجعل علی بصرہ غشاوہ، اور اس کی آنکھوں کے اوپر پردے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں من یہدیہ من بعد اللہ، اللہ کے بعد اس کو ہدایت دینے والا کون ہے؟ یہ جو انسان خواہشات کو پورا کرنے کے پیچھے دوڑتا ہے نا، یہ ایسی دوڑ ہے جو موت تک ختم ہوتی ہی نہیں ہے، ختم ہوتی ہی نہیں ہے۔ لو کان لابن آدم وادیان من ذہب لابتغى ثالثا، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک آدمی کے پاس 2 وادیاں بھری ہوئی سونے کی آ جائے نا تو وہ اس پہ قناعت نہیں کرے گا، لابتغى ثالثا، وہ تیسرے کی تلاش میں چل پڑے گا۔ خواہشات، ساری زندگی انسان جو ہے نا خواہشات کی تکمیل کے لیے دوڑتا ہے، ساری زندگی، لیکن انسان کی خواہشات مرتے دم تک پوری نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتے ہیں جس آدمی نے خواہشات کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا، جو جی میں آیا اب یوں ہی کرنا ہے، خواہش پیدا ہوئی دولت اکٹھی کرنے کی، اس کے اوپر لگ گیا، خواہش آئی زمین اکٹھے کرنے کی، اس کے پیچھے لگ گیا، خواہش پیدا ہوئی اور کسی بے حیائی والے کام کی، کسی برائی کی، اس کے پیچھے لگ گیا، اپنی زندگی لگا دی۔ اللہ فرماتے ہیں پھر وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور لگا لگا حالت یہ پہنچی اب اس کو دنیا کی کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اب اس کو اللہ رب العزت کے دین کا کوئی لحاظ نہیں ہے، اب اس کو اپنی آخرت کی زندگی کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں من یہدی من بعد اللہ، اللہ نے جس کو گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت دینے والا ہے نہ۔ من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، جسے رب گمراہ کر دے اسے کوئی بھی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔ افلا تذکرون، کیا وہ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں؟ اور وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ لوگ کہتے نہیں ہیں یار 4 دن کی زندگی ہے، عیش و عشرت میں گزار لو، 4 دن کی زندگی ہے، خوشی سے گزارو، عیش و عشرت سے گزارو۔ بھائی یہ نہیں ہے 4 دن کی زندگی کے پیچھے اپنی اس ہمیشہ کی عیش و عشرت کو برباد نہ کرو۔ 4 دن کی زندگی بے شک خوشی سے گزارو، عیش و عشرت سے بھی گزارو، لیکن یوں نہ گزارو کہ اس عیش و عشرت کی وجہ سے ہمیشہ کی جو عیش و عشرت ہے اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے لٹا دیں، بلکہ یہ 4 دن کی زندگی انسان اس طرح گزار لے کہ اللہ کرے ہماری وہ اگلی آنے والی زندگی وہ بن جائے۔ کبھی کبھی نا تنہائی میں بیٹھا کریں اور اپنی زندگی میں کیے گئے کام اور پھر جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کا خیال ضرور کیا کریں۔ انسان کو اپنی زندگی کے اندر کی گئی ساری محنت، اس کا خلاصہ یہی ہمیں زندگی میں نظر آ جائے گا کہ میں کس کام کے لیے آیا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ ہم ایک ذہن کے اندر اپنا ایک مقصد بناتے ہیں کہ بھائی ہم یہ کام کریں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہمیں بھائی یہ فلاں مکان مل جائے، زمین مل جائے، پیسہ مل جائے، ہر چیز، ہر آدمی کا اپنی اپنی ایک ہوتا ہے خیال، یہ کام ہو جائے، میری اولاد پڑھ لے کے افسر بن جائے، یہ بن جائے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ دن میں 5 مرتبہ اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے حی علی الفلاح، کامیابی وہ نہیں ہے، کامیابی نماز پڑھنے میں۔ جو کامیابی جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامیابی کی ضمانت ہے، اللہ ضامن ہے جس کامیابی، اس کامیابی کی طرف ہم آتے ہی نہیں ہیں، اس کی طرف ہمارے قدم اٹھتے ہی نہیں، اور اپنے من میں جس کو ہم نے کامیابی بنایا اس کے حصول کے لیے ہم اپنی جان بھی لگاتے ہیں، مال بھی لگاتے ہیں، اولادوں کو بھی لگاتے ہیں، زندگیاں بھی لگا دیتے ہیں، اور بالآخر وہ کامیابی بھی ملتی نہیں۔ وما یہلک، یہی ہے نا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، بھائی بس دنیا کی زندگی ہے، اسی کو بناؤ، اسی کو سنوارو۔ وما یہلکنا الا الدہر، وہ لوگ کہا کرتے تھے یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے، یہ زمانے کا ہیر پھیر ہے، چل رہا ہے۔ وما لہم بذالک من علم،
ان کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے، انہم الا یظنون، یہ اندازے لگا رہے ہیں، یہ ساری اندازوں والی باتیں ہیں۔ اللہ نے جو جو فیصلے جس جس عمل پر جو جو کیے ہیں وہ ظنی اور اندازے نہیں ہیں، وہ یقینی اور حتمی فیصلے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو باتیں کی گئی وہی یقینی ہے، بس فرق یہ ہے شیطان نے ہماری آنکھوں کے اوپر ایسی پٹی چڑھا دی ہے اور ہمیں ایسی پٹی پڑھا دی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ان حتمی فیصلوں کو چھوڑ کر اپنے گمانوں کے پیچھے اور اپنے اندازوں کے پیچھے اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔